محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد واصف واجدی حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں نورانی قاعدے کے سبق نمبر 4 کے ساتھ۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، یعنی ہمارا سبق نمبر 3، حرکات کا بیان۔ نمبر 1، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ نمبر 2، جس حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ نمبر 3، متحرک حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے بس کی با۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ یہ 4 نمبر ہمارے سامنے آئے حرکات کے قاعدے کو سمجھنے کے لیے۔ اگر قاعدہ اچھی طرح سمجھ لیا تو پڑھنا آسان ہوتا ہے، ورنہ کشمکش رہتی ہے کہ کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا۔ تو صحیح یاد کرنے کے لیے، صحیح پڑھنے کے لیے قاعدے کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں جو غلطی ہوتی ہیں، جہاں کھینچنا چاہیے وہاں نہیں کھینچا، اور جہاں نہیں کھینچنا چاہیے وہاں کھینچ دیا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کھینچنا کہاں ہے اور کھینچنا کہاں نہیں ہے۔ تو وہی قاعدے ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں سے قاعدہ حرکات کا ہے۔ یہ بتلاتا ہے کہ یہاں آپ کو کھینچنا نہیں ہے۔ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تینوں میں سے کوئی سا بھی ہو، اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک حرف کو بلا کھینچے پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے۔ جیسے بس کی با، جیسے بس میں با کو نہیں کھینچ رہے ہیں، اسی طرح حرکات میں کوئی بھی لفظ کھینچے گا نہیں۔ نمبر 4، الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو تو وہ حمزہ ہے۔ اب آپ آگے پڑھیں گے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اب زبر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو آپ اسے دیکھیں، یہ جو لفظ ہے، یہ لکیر جو کھینچی ہوئی ہے سیدھی، اس کے اوپر جو لگا ہوا ہے یہ زبر ہے۔ اسے بتلایا جا رہا ہے کہ کسی حرف کے اوپر اس طرح کا اگر نشان ہوگا، یہ جو نشان ہے، یہ والا جو نشان، یہ والا، اس طرح کا اگر کوئی نشان ہوگا کسی حرف کے اوپر، اور جیسے تو اسے زبر کہتے ہیں۔ زبر والے حرف کو، جس حرف کے اوپر زبر ہو اسے جلدی پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پڑھا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اب آپ نے الف با تا سا پڑھے تھے، جو یاد کی ہیں پیچھے، مرکب بھی اور مفردات بھی، تو اس میں آپ نے الف کی شکل پڑھی ہے، لیکن آپ نے اس قاعدے میں پڑھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو یہاں پر الف تو بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے۔ الف بنا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے۔ الف پر زبر لگنے کی وجہ سے اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ کے اندر کنورٹ ہو گیا۔ اب یہ حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ، زبر
آپ اگر آسانی سے اس کی مشق کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کریں کہ حمزہ کو الگ پڑھیں، زبر کو الگ پڑھیں، اور جب مل کر کے جو حرف بنتا ہے یعنی اسے الگ پڑھیں۔ اگر آپ نے ایک سانس میں پڑھا تو بھی آپ کنفیوز رہیں گے۔ حمزہ زبر آ با پڑھتے ہیں نا، حمزہ زبر آ با زبر با، ایسے نہیں پڑھنا۔ آپ کو جو مشق کرنی ہے تو آسان ہوگا سمجھنا بھی اور پڑھنا بھی، زبان پر یہ الفاظ بہت اچھی طرح سے چڑھ جائیں گے۔ اس طرح حمزہ زبر آ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ اب یہاں سے آپ نے جو حروفیات پڑھے ہیں حمزہ سے لے کر اور یا تک، جتنے بھی الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، اور اگر قرآن میں کسی بھی جگہ یہ الفاظ زبر کے ساتھ آتے ہیں تو وہ بلا کھینچے پڑھے جائیں گے۔ شکل بدل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شکل کبھی آپ کے سامنے، جیسے اس تختی میں آپ نے پڑھی تھی کہ یہاں جیم کی شکل یہ ہے، کیا نام ہے، ہا کی شکل یہ ہے، تو ہا کے اوپر اگر یہاں زبر لگا دیا جائے تو شکل تو بدلی ہے یہاں کی، کیونکہ یہاں آپ نے ہا جو پڑھا ہے وہ اس شکل کا پڑھا ہے، لیکن یہاں اس شکل کا بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ہا ہے اور وہ بھی ہا ہے، یہ تو شکل کی چینجنگ ہے۔ البتہ اس کے اوپر بھی اگر ہا کے اوپر بھی زبر آ گیا تو وہ بلا کھینچے پڑھا جائے گا، جیسے ہا زبر ہا، لام زبر لا۔ بہرحال یہ تختی ہماری ماشاءاللہ مکمل ہوئی، تو اسے اب اچھی طرح اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارا آگے کا سبب مشق کرتے ہیں، آگے انہیں ملا کر کے دیکھتے ہیں، ملا کر کے کیسے پڑھے جائیں گے۔ تو یہاں الگ الگ تھے لیکن اب یہاں ملائے گئے ہیں، ان حرفوں کو یہاں ملا کر کے بتایا گیا ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے مشق، دال زبر دا، را زبر را۔ اب ان دونوں کو ملائیں تو دونوں کو ملا کر کے بنتا ہے درا، شین زبر شا، را زبر را، شرا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، را زبر را، زا زبر زا، رزا، واو زبر وا، را زبر را، ورا، دال زبر دا، را زبر را۔ اب دونوں کو ملائیں گے، دونوں حرفوں کو پہلے درا، سین زبر سا، اب تینوں کو ایک جگہ ملائیں گے، درا سا، نہ دال کھینچنا، نہ را کھینچنا، اور نہ ہی سین کھینچنا، کھینچے گا کچھ نہیں، جلدی پڑھیں گے اس طرح، درا سا،
شین زبر شا، را زبر را، شرع، عین زبر ع، شرع، واو زبر و، دال زبر دا، ودع، عین زبر ع، ودع، را زبر را، زا زبر زا، رزا، قاف زبر قا، رزق، واو زبر و، را زبر را، ورا، دال زبر دا، ورد۔ اب اس کی یہ جو مشق کرائی گئی ہے اس کو اچھی طرح بار بار پڑھیں گے، اور جب خوب محنت اور لگن سے مشق کریں گے تو بآسانی سبق یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اسے ہمیں سمجھنے کے لیے ہم نے جو اوپر قاعدہ پڑھا تھا یہ، اب ہم اسی کے انداز میں اس کا اجرا کرتے ہیں۔ دال زبر دا، اسے ہم دا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دال کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اسی طرح را زبر را، را کو ہم نے جلدی کیوں پڑھا؟ دال کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، کیونکہ قاعدے کے رول میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے تو وہ حرف کھینچا نہیں جاتا۔ یہاں را کے اوپر زبر آیا ہوا ہے اس لیے را کو کھینچیں گے نہیں۔ نمبر 2 شین زبر شا، شین کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ را زبر را، را کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ واو زبر و، اسی طرح آپ کو پورے کا اجرا کرنا ہے۔ آپ کہیں سے بھی کوئی بھی حرف لے لیجیے، اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اور ہم نے ابھی کیونکہ حرکات ہی پڑھی ہے تو حرکت ہی کے قاعدے اس کے اندر سب میں ہوں گے، اور حرکت ہی پڑھی جائے گی، یعنی کہ بلا کھینچے پڑھی جائے گی۔ تو آپ جس طرح میں نے ان 2 حرفوں کا اجرا کرایا اسی طرح آپ پوری مشق کا اجرا کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہی مکمل ہوا۔ رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔